بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اختلاف امت کے موضوع پر کچھ گفتگوؤں کا آغاز کروں گا۔ امت میں اختلاف کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر شخص کے ذہن کو پریشان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات صرف وہی نہیں ہیں کہ جو طبعی بنیادوں پر ہیں، نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، یہ اختلافات دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور امت جس میں کہ رنگ اور نسل کے بت توڑ کے ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی گئی اور اسی کی بنیاد پہ امت قائم ہوئی، اس میں بھی یہ اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور بعض دفعہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ سخت پریشانی اور فکر اور رنج اور غم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین کے معاملات میں بھی اختلافات ہیں۔ بعض اختلافات جو کہ بظاہر معمولی نوعیت کے ہیں، نماز کے طریقے میں، احکام کی تعبیر میں، وہ بھی شدید بن جاتے ہیں۔ بعض مسائل کے جو رسوم و رواج میں ہیں، فاتحہ میں، نظر میں، نیاز میں، میلاد میں، یہ بھی اپنی جگہ پر امت کو تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ بعض اختلافات عقائد کے بارے میں بھی ہیں، اور ان میں بھی امت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ مذہب کے احکام پر تعمیل میں بھی اختلافات نظر آتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ عید ایک دن ہو، بعض دفعہ ایک ملک میں بھی نہیں ہونے پاتی، ایک شہر میں بھی نہیں ہونے پاتی، اور ایک ملک میں دو اور تین عیدیں اور رمضان ہوتی ہیں۔ یہ بھی ذہنوں کو پریشان کرتا ہے کہ آخر یہ امت کیوں بٹی ہوئی ہے، کیوں منقسم ہے، کیوں ان چیزوں میں مختلف طریقے ہیں کہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، آخر یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتی، اور سب ایک ہی طرح کیوں نہیں سوچتے، ایک ہی رائے کیوں نہیں رکھتے، ایک ہی طرح سے کام کیوں نہیں کرتے۔ امت کی وحدت میں، مسلمانوں کی وحدت میں ان کی قوت کا اور عظمت کا راز ہے، اور تقسیم اور انتشار جو ہے وہ کمزور کرتا ہے۔ دنیا کے والوں کے سامنے بھی ان کی آبرو جاتی ہے، اور اندر بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تدابیر اور سیاست کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست میں ہر ملک کے اندر حکمرانوں کے درمیان، حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک کشمکش ہے جو چلی آ رہی ہے، اور ملکوں کے اندر جہاں کے لوگ بظاہر اس بات کے مختار ہیں کہ اپنے حکمران منتخب کریں، وہاں پر بھی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کے درمیان
اختلافات ہیں، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، اور دوسرا صرف غلط ہی نہیں ہے بلکہ بہت غلط ہے، کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملک کا انتظام چلائے۔ تدابیر کیا اختیار کریں، اس بارے میں بھی اختلافات ہیں کہ جو امت کو تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ان پر پریشانی اور جو فکر ہے وہ اپنی جگہ پر بجا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابات، یہ اختلافات جو ہیں یہ کیوں ہیں، اور کیا ان کا ہونا ضروری ہے، کیا ان سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے پھر یہ کہ جو اختلافات امت میں دین اور مذہب کے معاملے پر ہیں، جو مذہب کی تعبیر میں ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، یہ کب سے پیدا ہوئے، کس طرح چلے، کیوں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اور تیسرا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور جو بھی اختلافات ہوں وہ رنگ و نسل کے ہوں، زبان کے ہوں، قومیت کے ہوں، سیاست کے ہوں، دین کے ہوں، مذہب کے ہوں، ان سب پر آخر قابو پانے کی کوئی تدبیر ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، خاص طور پہ آج کی دنیا میں مسلمان ملت کے لیے، ملکوں کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ شروع سے انتشار، افتراق، اختلاف آ رہے ہیں۔ ان سوالات کا جواب تو بڑا اہم ہے۔ مساجد ہماری بٹی ہوئی ہیں، ایک مسلک کی مسجد ہے، کسی دوسرے مسلک کی مسجد ہے، اور بعض جگہ تو یہ بورڈ بھی لگا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ اس مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک کے لوگ یہاں نماز نہ پڑھیں، اور نمازوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر مسلمان کو پریشان کرتی ہیں تو صحیح طور پہ کرتی ہیں، اور اگر ہم سب سوچتے ہیں کہ ان کا حل نکلے تو صحیح سوچتے ہیں، لیکن حل نکلتا نہیں ہے۔ اتحاد کی ساری دعوتوں کے باوجود اختلاف رہتا ہے۔ مسلمان ممالک کی ایک متحدہ تنظیم ہونے کے باوجود مسلمان ممالک کسی مسئلے پر بھی یکسو نہیں ہیں، یکرائے نہیں ہیں۔ اور مذہب کے جو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آیا، اور ایمان جو لوگوں کو بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا، اس کے علاوہ اس کے باوجود اسی مذہب کے نام پہ، اسی ایمان کے نام پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، اندر بھی ہوتے ہیں، غیر ممالک میں بھی ہوتے ہیں، پولیس بھی بلائی جاتی ہے، مسجدوں میں پولیس، غیر مسلم پولیس داخل بھی ہو جاتی ہے، تالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخر کس وجہ سے ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب کو دلچسپی ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کا حل معلوم کریں، اور ممکن ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اپنی سمجھ بوجھ سے اگر ہم سمجھ جائیں گے تو سمجھ بوجھ سے اور اپنے رویوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے رجحانات سے ہم اپنے طور پر جتنا ان اختلافات کو کم کرنے یا ان پر قابو پانے یا ان کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ظاہر ہے بعض اختلافات تو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم رنگ ایک نہیں کر سکتے، زبان ایک نہیں کر سکتے، قومیت ایک نہیں کر سکتے، یہ تو رہیں گے۔ اس کے باوجود کس طرح اتحاد کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس طرح ہم یہ چاہیں کہ سب لوگ ایک ہی طرح نماز پڑھنے لگیں، سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگیں، سب لوگوں کے طریقے ایک ہو جائیں، تو یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اس کے باوجود کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، کیسے امت مجتمع ہو سکتی ہے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے۔ یہ وہ اہم مسائل ہیں اور یہ وہ اہم مشکلات ہیں کہ جو سب کے سامنے اس چیز پر اگر کوئی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور ہمارے لیے سمجھنے کی کچھ راہیں کھل جائیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مفید ہو سکتی ہے۔ پہلی بات جو بہت صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ دو قسم کے اختلافات ہیں۔ ایک وہ اختلافات ہیں جو آدمی کے اندر طبعی طور پہ، فطری طور پہ پائے جاتے ہیں، ان پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، نزاع ہوتی ہے، خون بہتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، بہرحال وہ پائے جاتے ہیں۔ اور ان اختلافات کو تو کسی طرح بھی آدمی، جیسا میں نے کہا، مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بس میں نہیں ہے کہ ان اختلافات کو مٹا کر سب کو ایک جیسا کر، سب کو ایک رنگ کا نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، اس لیے کہ سب اپنا رنگ لے کر پیدا ہو۔ سب کی زبان ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب ایک زبان، اپنی اپنی زبان لے کر پیدا
پیدا ہوتے ہیں وہی ماں سے سیکھتے ہیں، وہی ان کے گھروں میں، محلوں میں، ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ سب کی نسل ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب پیدائشی طور پر نسل ان کو کرتے ہیں، سب کی نسل تو ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ اختلافات تو ایسے ہیں کہ جو فطری ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اختلافات میں تو نشانیاں ہیں اس کی وحدت کی اور اس کی، یعنی اختلافات کو اس لحاظ سے نہیں کہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں ان میں آسمان و زمین کی تخلیق بھی ہے اور تمہارے رنگوں کا اور زبانوں کا اختلاف بھی ہے۔ ان سے مذمت نہیں فرمائی کہ اختلاف جو ہے یہ کوئی بری چیز، اس نے خود ہی پیدا کیا ہے اس اختلاف، تو اس اختلاف سے تو مفر نہیں ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ چاہیں کہ سارے لوگ ایک ہی دن عید کی نماز پڑھنے لگیں، یہ شاید ممکن ہو، لیکن ہم چاہیں کہ سب کا رنگ ایک ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں سب کی زبان ایک ہو جائے تو ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں سب کی نسل ایک ہو جائے تو ممکن نہیں ہے۔ نہ اس کا احساس ختم ہو سکتا ہے، نہ عرب کے دل سے یہ احساس جا سکتا ہے کہ میں عرب ہوں، نہ ترک کے دل سے یہ احساس جا سکتا ہے کہ میں ترک ہوں، نہ پنجابی کے ذہن سے یہ احساس جا سکتا ہے کہ میں پنجابی ہوں، نہ پٹھان کے ذہن سے یہ احساس مٹ سکتا ہے کہ میں پٹھان ہوں۔ اور قبائلی جو سسٹم رہا اس کے تحت قبیلے کا ہوں، یہ احساس بھی برابر رہا، شروع سے رہا، انصار و مہاجرین کا بھی رہا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسی طبعی ہے کہ مٹ نہیں سکتی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو الگ الگ پیدا کیا ہے، الگ الگ خصوصیات دی ہیں، الگ الگ طبعی خصوصیات دی ہیں، رنگ دیا ہے، زبان دی ہے، نسل دی ہے، رہنے کا علاقہ دیا ہے۔ زبان تو اس طرح بدلتی ہے کہ 10 منٹ کے فاصلے پر دوسری زبان لہجہ بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ایک ہی زبان کو 20 طریقے سے لوگ بولتے ہیں۔ عربی کو آپ چاہیں کہ جائے یمن، مصر، شام میں ہر جگہ جائیں تو بعض جگہ کی زبان عربی نہیں سمجھ جائے گی۔ پنجابی کا بھی آپ خوب جانتے ہیں، یہی حال ہے کہ آپ ملتان میں جائیں یا سرائکی علاقوں میں چلے جائیں یا شمال میں چلے جائیں تو یہ نہیں کہ سب لوگ بالکل اچھی طرح ایک دوسرے کی زبان یکساں طور پہ زبان بولتے ہیں، لہجہ مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں، انداز بیان مختلف۔ اردو کا بھی یہی حال ہے، پورب میں چلے جائیں، لکھنؤ میں چلے جائیں، دہلی میں، لاہور میں، ہر جگہ اس میں تھوڑے بہت اختلافات آپ کو مل جائیں گے۔ انگریزی کا بھی یہی حال ہے، کوکنی انگلش الگ ہے، بی بی سی کی انگلش الگ ہے، اسکاٹ لینڈ میں الگ بولی جاتی ہے۔ تو ایک زبان کے بھی بولنے والے کوئی ایک زبان نہیں بولتے، بلکہ مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے تو فطری ہے، اس اختلاف سے کوئی مفاد تو نہیں ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اختلاف جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فطرت نہ رکھی ہو، بلکہ یہ تو بعض حیثیتوں سے بالکل ناقابل مفر، اس سے بچا نہیں جا سکتا، اختلاف تو موجود ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دو انسانوں کو بھی ایک جیسا نہیں پیدا کیا، اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اس وقت بھی 5-6 ارب کی آبادی دنیا کی، کوئی دو انسان ایک طرح کے نہیں، ان کی شکل صورت ایک طرح کی نہیں ہے، ان کا رنگ بالکل ایک طرح کا نہیں ہے، اور ان کا یعنی ان چیزوں کا بیان کر رہا ہوں جو طبعی ہیں۔ ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا جو سوچ سمجھ دل دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں آدمی رائے بناتا ہے اور رائے رکھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھ کے اپنا ایک خیال قائم کرتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے، وہ تو پھر بہت وسیع دنیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پہ آدمی کو پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دو انسانوں کی انگلیوں کے جو نشان ہیں لکیروں کے، یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، آج تک نہیں ہوئے، یعنی دو، بلکہ یہ تو اس کی ایسی پہچان ہے کہ اور سب چیز مل سکتی ہے، اگر کھال جل جائے گی دوبارہ آئے گی تو وہی نشان ہے، دستخط کی جگہ وہ نشان استعمال ہوتے ہیں، اسے مجرم پہچانے جا سکتے ہیں بہت سارے، لیکن دو انسانوں کے ایک جیسے نشان نہیں ہو سکتے۔ یہ انگلیوں کے جو نشان ہے، چھوٹی سی چیز ہے، یہ انگلیوں کے نشان یہ بالکل ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، عمر بھر ایک طرح کے رہتے ہیں، ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، آدمی موجود ہیں، اس کے بعد بھی ایک ہی طرح کے ہیں۔ جو انسان کے جس چیز سے انسان بنتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جینیٹک کوڈ، یعنی وہ راز جس سے کہ انسان کی پوری جسم کی تعمیر ہوتی ہے، بلکہ ذہن، دل و دماغ کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے۔
اگر کسی آدمی کا کوئی ایک بال بھی کہیں پر مل جائے تو اس سے اس آدمی کی نشاندہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس بال کے اندر بھی اس کا جینیٹک کوڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے مجرم پکڑے گئے یا پکڑے جا رہے ہیں کہ اگر ایک بال مجرم کہیں چھوڑ گیا، اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ دانتوں کا سانچہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہر انسان کا، اس سے مجرم پکڑے جا سکتے ہیں، انسان پہچانے جا سکتے ہیں۔ کوئی کسی ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہے، اس کے ایکس رے موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تو وہ کہیں بھی پکڑا جائے کہ کھوپڑی کا کوئی حصہ بھی مل جائے گا دانت کا، تلاش ہو سکتی ہے کہ انسان اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آخر پھر اللہ نے کیوں کہا کہ یہ نشانی ہے، یعنی اس میں کیا نشانی ہے اس کی؟ اس میں نشانی اس بات کی ہے کہ سارا مال جو بن رہا ہے کسی کارخانے میں نہیں بن رہا۔ کارخانے میں جو مال بنتا ہے مشینوں کے ذریعے وہ تو ایک طرح کا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، ایک ہی شکل کا ہوتا ہے، ایک ہی کوالٹی کا ہوتا ہے، ایک طرح کا مال ہوتا ہے۔ یہ تو جو آدمی کے تخلیق کر رہا ہو کوئی چیز، تو جو تخلیق کرے گا وہ الگ نمونہ ہوگی، اس لیے کہ یہ کارخانے کا مشین کا مال نہیں، یہ کوئی ایک کارخانہ نہیں بن گیا ہے جہاں سے کہ بس مال بن کے نکل رہا ہے، بلکہ یہاں پر تو خالق هو الخالق البارئ المصور، وہ تخلیق کرتا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو وجود میں لاتا ہے، پھر اس کی صورت بناتا ہے۔ وہ ایک ہے کہ جو یہ کام کرنے والا ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے، یعنی یہ تو انسانوں کی بات کی، درخت کے دو پھل ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس کی بھی قرآن نے اشارہ کیا، کوئی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی کم میٹھا ہوتا ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہوتی ہے، دو پتیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی، ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، حالانکہ سب ایک ہی چیز سے بنتے ہیں، ان سب کی تخلیق کا آغاز ایک ہی نقطے سے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی خلیہ ہے، ایک ہی سیل ہے جس سے بنتی ہے، لیکن مختلف، تو یہ اصل میں اس کی نشانی ہے۔ یہ خالق ہے، یہ باری ہے، یہ مصور ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو مختلف پیدا کیا ہے۔ اربوں سیارے دنیا کے اندر، دو سیارے ایک طرح کے نہیں، عظیم چیزوں کو دیکھیں، ذرات کو دیکھیں، سب بالکل مختلف ہیں، اور اسی طریقے سے انسان ہے جو اس نے مختلف پیدا کیے ہیں۔ یہ طبعی اختلافات، ان طبعی اختلافات سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی مفر نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں، ان کو بدل بھی نہیں سکتا وہ، یہ چاہے کہ اپنا رنگ بدل لے، اپنی زبان، مادی زبان دوبارہ بدل لے، اپنی نسل بدل لے، یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ اختلافات ہیں جو اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کھول کھول کر بیان کرے کہ وہ ایک خالق ہے جو ہر چیز کو اپنے پلان کے تحت، اپنی مشیت سے، اپنے منصوبے سے، دست قدرت سے بنا رہا ہے، اور ہر چیز کو الگ بنا رہا ہے، اربوں خربوں چیزوں کو الگ الگ بنا رہا ہے، اور اس میں سے دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، کسی مشین میں لگا دیا ہو اور مال ڈھل ڈھل کے نکل رہا ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک سمیع اور بصیر اور حکیم اور خالق ہستی ہے جو اس کے پیچھے ہے، جس کے اوپر کی سارے اختلاف، فمن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، روشنی دکھاتی ہیں، تو اس میں زمین و آسمان کی پیدائش ہے، تخلیق ہے، اور تمہارے رنگوں کا اور زبان کا اختلاف ہے، اور بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ پھلوں کی طرف بھی اشارہ ہے، باغات کی طرف بھی اشارہ ہے، دن و رات کے آنے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور انسان کی ہر پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی نطفہ ہوتا ہے، انسان مختلف نکلتا ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا اختلاف ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ انسان کی عقل و سمجھ، اور عقل و سمجھ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کے مختلف ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کے معنی 10 آدمی 10 مختلف معنی لیتے ہیں۔ میں ایک تحقیق کرتا ہوں، اخبار میں چھپتی ہے 5 جگہ، پانچوں جگہ اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک بات کہوں گا، یہاں سے پاس میں کوئی پوچھے گا بھائی کیا کہا، تو آپ میں سے ہر ایک جو بیان دے گا اس کو جمع کیا جائے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے۔ پانی کی طرح آپ برتن میں ڈالیں گے تو کچھ پانی کی اپنی بھی خاصیت ہوگی، اور جو برتن کی شکل ہوگی وہ بھی اس پانی کی شکل پر اثر ڈالے گا۔ جس برتن میں آپ ڈالیں گے پانی، برتن اپنی طرح کا اس پانی کو بنائے گا، پہلے اپنے جو سانچہ بنا ہوا ہے دل و دماغ کا، اسی میں جا کر بات جاتی ہے، اسی میں جا کے ٹھہرتی ہے، اسی کو آدمی سمجھتا ہے۔ یہی حال زبان کا ہے کہ ایک ہی لفظ کے آدمی 10 معنی سمجھتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ معنی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کے ذہن میں بالکل ایک معنی ہو۔
ایک ہی جملے کے معنی لوگ مختلف سمجھتے ہیں. ایک قانون ہے، آپ جانتے ہیں کہ قانون ہے، اور اس ایک قانون پر اتنی تعبیرات، اتنے فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں کہ جلدوں کی جلدیں آپ کو وکیلوں کے دفتروں میں نظر آ جائیں گے. قانون تو ایک ہی ہے، ایک کاما سے، ایک اے سے، ایک بی سے، ایک فل اسٹاپ سے معنی لوگ بدل لیتے ہیں. جج اور وکیل تعبیر کرتے ہیں اس کی، اور مختلف ہوتی ہے. تو ایک چیز کو سمجھنے میں اس کا مزاج، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کا خاندانی پس منظر، آدمی کا کس گھر میں پرورش پائی ہے، جھونپڑے میں پائی ہے، کچھ اور معنی. آپ جھونپڑے والے سے پوچھیں کہ عیش کس کو کہتے ہیں، اس کا عیش کا تصور کچھ اور ہوگا. اور آپ ایک محل میں رہنے والے سے پوچھیں کہ بھائی عیش کس چیز کا نام ہے، تو اس کا تصور کچھ اور ہو. اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی محل میں رہتا ہے، اس کا عیش کا تصور کچھ اور. بیچارہ جھونپڑے میں پڑا ہوا ہے، اس کا تصور کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے اصل میں لذیذ کھانا کس کو کہتے ہیں، بھوکے سے پوچھیں تو کچھ اور بتائے گا، اور وہ لذیذ کھانے کا لفظ ایک ہی ہے، پیٹ بھرے سے پوچھیں تو کچھ اور بتائے. تو آدمی کے حالات، اس کا گھر، اس کی تعلیم، اس کی معاشرت، اس کا تمدن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوسائٹی، یہ سب چیزیں مل کر اس کی سمجھ بوجھ کو متاثر کرتی ہیں. اس سے وہ رائے قائم کرتا ہے. جب رائے قائم کرتا ہے تو ہر چیز کے معاملے میں رائے مختلف ہوتی ہے. اتحاد بھی ہوتا ہے لیکن اختلاف بھی ہوتا ہے. اس سے بھی کوئی مفر نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا. یہ جو ہمارے ذہن میں بار بار سوال اٹھتا ہے کہ آخر مذہب کے دین کے معاملے میں کیوں نہیں اختلاف. بعض دفعہ یہاں تک خیال آتا ہے کہ سب لوگ ایک چیز کے ماننے والے ہوتے، 10 قسم کے 100 قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، سیاست کے بارے میں. یہ سارے کیوں ہیں، سب ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ خیال کس کو آتا ہوگا؟ یہ انبیاء کو آتا تھا. انبیاء جانتے تھے کہ ہمارے پاس حق ہے. ان سے زیادہ تو کوئی نہیں یقین رکھتا تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے، یہی بات حق ہے. آسمان و زمین اس پر گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرشتہ بھیج کے بتایا ہے کہ یہ بات حق ہے. نہیں مانتے لوگ، انکار کرتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ لوگ ایک ہی، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت کیوں نہیں ہو جاتے، سب لوگ کیوں نہیں مان لیتے، سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے. یہ سب سے بڑھ کر تو یہ سوال اگر پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا کرتا تھا، قرآن نے ذکر کیا ہے، تو انبیاء کرام کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم تو کر لیتے، سب کو ایک ہی طرح کا کر لیتے. تو یہ دراصل پھر ایک تو آدمی کی سمجھ بوجھ مختلف ہوئی، پھر اس کو اس نے اختیار دے دیا کہ تم سوچو جو چاہو کرو، تمہیں پورا اختیار ہے. یہ اختیار تو پھر اختلاف کی جڑ بن گیا. اس لیے کہ جب اختیار حاصل ہو گیا تو سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کیا، سب نے سوچا. یہاں تک کہ اس نے انسان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ اگر تم میرا انکار کرنا چاہو تو انکار کر لو، کوئی تم پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ مجھے لازماً مانو. اب جو ہم بار بار کہتے ہیں کیوں نہیں سب لوگ اللہ کو مان لیتے، سب ایک طرح کیوں نہیں مان لیتے، سب صحیح طور پہ کیوں نہیں مان لیتے، اس نے تو خود ہی اختیار دیا. جس طرح چاہو مانو، جس طرح چاہو نہ مانو، انکار کرنا چاہو انکار کر دو، شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہو شکر کا راستہ اختیار کرو، ناشکری کرنا چاہو ناشکری کر دو. ہم کچھ نہیں کہیں گے، دخل نہیں دیں گے، تمہیں پورا اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا، اس کا دل چاہے شکر کا راستہ اختیار کرے، اس کا دل چاہے ناشکری کا راستہ اختیار کرے. قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے. اس لیے جیسا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اختیار ہی تو آدمی کی دلیل ہے اس کی جزا و سزا کی. اگر مجبور ہوتا تو جزا و سزا نہیں ہوتی. مجبور آدمی سے حساب نہیں لیا جاتا کہ تم نے یہ ایک نیک کام کیوں کیا، یہ برا کام کیوں کیا. یہ تو حساب اسی سے لیا جاتا ہے، اس کا اپنے عمل پہ اختیار. پھر اختیار ہوگا تو اختلاف ہوگا. اس لیے کوئی آدمی مانے گا، کوئی آدمی نہیں مانے گا. کسی کی سمجھ میں بات آئے گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سیاست میں بھی ہوگا، معیشت میں بھی ہوگا، ووٹ دینے میں بھی ہوگا، پارٹیوں کے اندر بھی ہوگا، مذہب میں بھی ہوگا، مذہب کو سمجھنے کے اندر بھی ہوگا، فقہ میں بھی ہوگا، نماز کے پڑھنے کے طریقوں میں بھی ہوگا، عقائد میں بھی ہوگا، میلاد پہ بھی ہوگا، نیاز پہ بھی ہوگا، قبروں پہ جانے پر بھی ہوگا. کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ اختلاف نہ ہو. اس لیے کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے.
فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا منصوبہ سن کے ہی کہا تھا کہ آپ تو اس چیز کو پیدا کر رہے ہیں جو خون بہائے گا اور فساد میں جائے گا۔ اختیار جب ہوگا تو وہ تو آدمی خون بہا سکتا ہے، اختلاف میں آگے بڑھ جائے گا، شدت پیدا ہوگی، تلوار نکال لے گا، تلوار نکال لے گا تو خون بہائے گا، آپس میں جھگڑے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ تو وہ تو پہلے ہی انسان کی تخلیق میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، مضمر ہے، پوشیدہ ہے، تو اختلاف کرے گا، اختلاف کرے گا تو یہ اختلاف کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اختیار سے آدمی اختلاف پہ قابو بھی پا سکتا ہے، یعنی یہ اختلاف اس طریقے سے طبعی نہیں ہے جس طریقے سے رنگ کا اختلاف ہے، نسل کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بلکہ یہ اختلاف تو اس کے اختیار ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس پر قابو پا سکتا ہے، چاہے تو دوسرے کی رائے کا ہم نوا بن سکتا ہے، دوسرے کی رائے مان سکتا ہے، چاہے تو نہ مانے، لیکن اگر ماننے کا اختیار اس کو حاصل ہے تو یہ اختلاف جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، یا کم سے کم اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ اس اختلاف کی طرح نہیں ہے، نسل اور رنگ اور زبان کے اختلاف کی طرح، کہ جس کو آدمی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو ختم کر، آج ایک رائے کل دوسری بن جائے گی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج آدمی کافر ہے کل مومن ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، مومن بن جائے گا۔ یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو رائے کے ہوتے ہیں، جو کہ سمجھ بوجھ کے ہوتے ہیں، جو اپنے عقیدے کے ہوتے ہیں، جو ایمان کے ہوتے ہیں، کہ جن کو آدمی کے اختیار میں قابو میں ہے کہ وہ ان کو قابو میں لائے اور ان کو یا تو اپنے مقام پہ رکھے۔ تو دونوں قسم کے اختلافات سے مفر نہیں ہے۔ اب اگر ہم دین کے معاملے میں آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کے معاملے میں بھی اختلافات کیونکہ فطری ہیں، سمجھ بوجھ کے، اس لیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ روز اول سے یہ اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی موجود تھے، یہ قرآن کو سمجھنے میں بھی تھے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، وہ قرآن مجید میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے کیا معنی نکلتے ہیں، اس سے کیا حکم نکلتا ہے، وہ صحابہ اکرام آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور آپ کے الفاظ اور آپ کے حکم کو سمجھنے کے اندر بھی صحابہ کرام آپ کی زندگی میں بھی ہوئے، اور آپ کی زندگی کے بعد تو کوئی حل کرنے والا بھی نہیں تھا، پھر تو اور بڑھتے گئے۔ آپ کی زندگی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور سمجھنے میں آپ کے منشا کو، کیا منشا ہے قرآن کے الفاظ کا، کیا منشا ہے حضور کا، کیا آپ نے بات فرمائی، اس کے کیا معنی ہیں، الفاظ پہ جائیں یا الفاظ کے معنی سمجھیں، اس پر تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا، اور بس یہ تھا کہ وہ اختلاف جو ہے وہ جیسا میں نے کہا حدود کے اندر ہے، پھر تدبیر میں اور سیاست میں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور کس سے جنگ لڑیں اور کس سے جنگ نہ لڑیں، تو کس سے صلح کریں اور قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہ تو پھر تعبیر کا معاملہ بھی نہیں تھا، اس میں تو کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آدمی رجوع کر کے طے کر لے گا اچھا یہ کہا تھا، قرآن کی یہ آیت ہے، جو آدمی معنی بتائے گا اسی آیت کی حدود میں رہ کے بتائے گا، یہ حضور کا یہ ارشاد ہے، اس کے جو معنی سمجھے گا اسی ارشاد کی حدود کے اندر رہ کے سمجھے گا۔ لیکن جہاں پر تدبیر کا معاملہ آئے گا، سیاست کا معاملہ آئے گا، اور چیزیں آئیں گی، تو وہاں پر تو کوئی اصول بھی نہیں ہے رہتا رجوع کا، بلکہ جو جس کی سمجھ میں آئے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضور کے زمانے میں کے اندر یہ اختلافات پیدا ہوئے، مثلا غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کا مسئلہ ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ بڑا زبردست اختلاف تھا، اس پر بحث ہوئی، اس کو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ بھائی اختلاف موجود تھا اس پر۔ غزوہ احزاب کا وقت آیا تو زبردست جنگ تھی اور پورا عرب مدینے کو گھیرے ہوئے تھا، مٹھی بھر لوگ تھے، اور اس کا امکان تھا کہ یہ اگر ذرا سی چند گز کی خندق تھی، اگر اس کو عبور کر جائیں گے تو مدینے کا تو ایک ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو جائے گا، اتنی زبردست خطرے میں۔ قرآن نے خود اس کا نقشہ بڑے مؤثر انداز میں پہنچایا، کیا حالت تھی لوگوں کی اس کو۔ حضور کو یہ خیال آیا کہ بھئی اگر یہ صلح کر دی جائے، تو انصار تھے مدینے کے اصل رہنے والے، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ میں ان کو مدینے کی زمینوں کا، باغات کا خراج دے کر، اس کا ایک حصے پیداوار کا دے کر ان سے ہم صلح کر لیتے ہیں، اس وقت تو یہ واپس جائیں نا، بعد میں لڑ لیا جائے۔ تو انصار نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آپ کی تجویز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ میری تجویز۔ تو انصار نے کہا ہم نے تو جب
بہت کمزور تھے، جب بھی کبھی کسی کو خراج نہیں دیا، تو اب آپ ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے خوش ہو گئے، اب آپ بھی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے سوچا ان کے دل کے لیے کر رہے تھے آپ، تو اس پر بھی اختلاف ہوا۔ تو یہ تو حضور کے زمانے میں تدابیر کے معاملے میں بھی اختلاف ہوتا رہا۔ میں نے 2 مثالیں نہیں، ویسے تو سیرت کے اندر اور بے شمار مثالیں۔ حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا کیا منشا ہے؟ قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوئیں اس کا کیا منشا ہے؟ جو حضور کے پاس تھے وہ تو آپ سے پوچھ لیتے تھے، جو پاس چلے گئے ایک دفعہ آئے ملے چلے گئے، بے شمار لوگ ایسے تھے جو مدینے میں تو سب نہیں رہتے تھے، تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتے تھے، سمجھ میں اختلاف ہوتا تھا، کوئی کچھ ایک معنی سمجھ میں آتے تھے، کسی کی سمجھ میں دوسرے معنی آتے تھے۔ خود حضور کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے کہ رمضان کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سحری کا وقت اس وقت ختم ہوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سفید داغا یا دھاری کالی داغا اور دھاری سے الگ ہو جائے اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو۔ تو ایک بڑے صحابی تھے، انہوں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور دونوں کو ملا کر اپنے سرانے رکھ لیا کہ اب یہ صبح کو جب یہ الگ ہو جائیں گے تو اس وقت کھانے کا وقت ختم ہوگا۔ وہ الگ نہیں ہوئے صبح کو، حضور کے پاس گئے تو قرآن میں تو یہ تھا کہ بھئی سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا نہیں، آسمان پر جو صبح صادق کی سفید لکیر ہے وہ رات کی کالی لکیر سے الگ ہو جائے گی، یہ قرآن کا مطلب۔ لیکن بہرحال سمجھ تو تھی لوگوں کی، سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ غزوہ احزاب جب ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً مارچ کرو یہودیوں کے ان قلعوں کی طرف جو مدینے میں بیٹھ کر چھرا گھونپنے کو تیار رہے تھے پورے وقت، اور بڑا خطرہ تھا ان کی طرف سے کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے، وہ تو ٹل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی۔ اب اس خطرے کو تو اب نہیں مزید برداشت کیا جا سکتا تھا، آپ نے کہا کہ اب فوراً، اب یہ کفار تو چلے گئے اپنے محاصرہ اٹھا کے اور مدینہ کی چاروں طرف سے دشمن چلا گیا، لیکن اب اس دشمن سے نپٹنا وقت اب دیر نہیں کرنا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ بھی تم وہاں پہنچ کے پڑھنا، قریظہ نام تھا ان کے قلعے پر، یعنی یا یہ الفاظ تھے اس میں عصر نہ پڑھنا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤ، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کے درمیان حضور کا کیا منشا تھا؟ آپ نے جو بات کہی تو آپ کیا چاہتے تھے؟ تو بعض لوگ الفاظ پہ گئے کہ جب تک کہ وہاں نہ پہنچ لو عصر مت پڑھنا، تو ہم تو عصر نہیں پڑھیں گے اور وہیں پہنچ کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچو، اب عصر کا وقت ہو گیا تو عصر پڑھ لی جائے گی، تو پھر بھی ہم تیز جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ تو 2 حصوں میں لوگ پڑھ گئے، بعض لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی کہ حضور کے وہ الفاظ کے بجائے الفاظ کا جو روح تھی، منشا تھی، یہ اب بھی اختلاف چلتا ہے کہ آخر یہ روح و منشا کیا ہے اور اصل الفاظ کیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، الفاظ کا منشا تو یہ تھا کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی سے جلدی پہنچیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا منشا یہ تھا کہ نہیں، جو الفاظ ہیں ہم تو اسی کی افتتاح کریں گے اور ہم عصر یہاں نہیں پڑھیں گے، عصر قضا بھی ہو جائے گی تو ہم وہیں پہنچ کے پڑھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے عصر قضا کر دی، وہاں پہنچ کے پڑھی، بعض لوگوں نے عصر پڑھ لی، وہ بھی 5-7 منٹ کے فرق سے پہنچ گئے۔ حضور کے سامنے مسئلہ ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا۔ آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا تم نے غلط سمجھا، بلکہ آپ نے دونوں کی تائید کی کہ ٹھیک ہے، جس نے یہ سمجھا اس نے بھی ٹھیک سمجھا، اس نے یہ سمجھا اس نے بھی ٹھیک سمجھا۔ آپ نے نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط تھا دوسرا صحیح تھا، بلکہ ٹھیک ہے، 2 تعبیریں ہو سکتی ہیں حکم کی، تو یہ حکم ٹھیک ہے، اس کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور خود یہ سمجھتے تھے کہ جب الفاظ سمجھے جائیں گے تو کوئی منشا پہ جائے گا، کوئی الفاظ پہ جائے گا، الفاظ کی تعبیر مختلف ہوگی، اس کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ اختلاف کریں سمجھنے میں کسی حکم کو، قرآن کی آیت کو، حضور کی حدیث کو، حضور کی منشا کو۔ کوئی کہے کہ نہیں، ہم ظاہر الفاظ جو ہیں بس اسی کی پیروی کریں گے، کوئی کہے کہ نہیں، ہم یہ سمجھیں گے الفاظ کس لیے کہے گئے، ہم اس کو سمجھ کے اس کی پیروی کریں گے۔ یہ تو مختلف بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، طلاق کے، نکاح کے، سیاست کے، معیشت کے، سود کے، ان سب کے اندر ہر جگہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ فقہ کے مختلف مسلک بن گئے اسی پر
بعض نے کہا الفاظ کی پیروی کریں گے، بعض نے کہا نہیں ہم منشا نکالیں گے۔ جب منشا نکالا تو منشا تو ہر ایک ہی سمجھ میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ اسی طریقے سے حضور نے ایک لشکر کو، پیٹرول پارٹی کو باہر بھیجا مدینے کے، اور ان سے یہ کہا کہ یہ تمہارے امیر ہیں اور یہ جو حکم دیں تم اس کو ماننا۔ وہ وہاں گئے تو ان کی سمجھ میں پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، لوگ لکڑیاں جمع کر کے لے آئے، کہا آگ لگاؤ، لوگوں نے آگ لگائی، کہا اس میں کود جاؤ۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ حضور کا حکم موجود ہے کہ یہ جو کہیں وہ کرنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آگ میں کود جاؤ، جو کام بہرحال غلط ہے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے، حالانکہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی تھی بظاہر، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ تو ایک دوسرا حکم ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی ہو جائے گی، خودکشی گناہ ہے، گناہ کے معاملے میں ہم نہیں مانیں۔ واپس آئے، انہوں نے شکایت کی جو امیر تھے کہ صاحب میں نے ان کو، آپ نے کہا تھا کہ ان کا میرا حکم ماننا، انہوں نے میرا حکم نہیں مانا۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح کام نہیں ہے کرنا، تو آپ نے کہا اگر تم ان کی حکم مانتے تو تم جہنم میں جاتے، اس لیے کہ غلط حکم تو نہیں مانا جا سکتا کسی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص کو سرد رات تھی، ٹھنڈی بہت، اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو انہیں تیمم کر کے نماز پڑھی۔ صبح کو حضور کے سامنے واقع پوچھا، ذکر ہوا، تو آپ نے کہا پھر تم نے تیمم کر کے نماز کیسے پڑھ لی؟ کہنے میں نے قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو میں نے اس سے ہی نتیجہ نکالا کہ میں اس وقت اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو میں بیمار ہو سکتا ہوں، مریض پڑ تو ہلاک ہو سکتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ مسکرائے اور اس کے بعد آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا کہ نہیں تم نے صحیح کیا، غلط کیا، کچھ نہیں۔ تو یہ دراصل جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو اسی زمانے سے برابر حضور کے زمانے کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد جب جیسے ہی حضور کی وفات ہوئی، تو پہلی تو یہ کہ حضور کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر بھی اختلاف، حضرت عمر کہتے تھے نہیں ہوئی، اور حضور نہیں آپ کو موت آ سکتی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پر انک میتم و انہم میتون، آپ کو ہی موت آنی ہے، ان کو، آپ کو مخالفین کو ہی موت آنی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے قرآن کی آیت آج تک پڑھی نہیں، پہلی دفعہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، ورنہ وہ کہہ رہے تلوار لی، جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی سمجھ یہ تھی کہ نہیں ہو سکتا، تو بکر نے آ کے صحیح بات سمجھے۔ حضور کہاں دفن ہوں گے اس پر بھی اختلاف ہو گیا، بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، یہاں تک کہ حضرت بکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر نبی کو موت آتی ہے، وفات ہوتی ہے، وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے، چنانچہ آپ کی بستر ہٹا کر وہیں قبر کھودی گئی، آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ حضور نے کہا تھا کہ ایک لشکر جائے گا باہر، تو لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم بڑے خراب حالت میں ہیں، ابھی حضور رخصت ہوئے ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اس وقت ہم نہ کریں، مؤخر کر دیں لشکر کو بھیجنا، ذرا کچھ دن کے بعد بھیجیں گے۔ بعض صحابہ نے کہ نہیں حضور کا حکم تھا تو یہ لشکر تو جائے گا، تو بکر نے بھی یہی کہا، وہ خلیفہ تھے، چنانچہ لشکر گیا، اور اس پر بھی اختلاف ہوا۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور تو بکر نے کہا میں ان کے خلاف لڑائی لڑوں گا، جہاد کروں گا، تلوار چلاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے آپ ان کو مار سکتے ہیں، کیسے ان سے آپ لڑائی کر سکتے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کے بعد ان کی جان مال محفوظ، اور وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ ان کو کیسے زکوٰۃ نہ دینے کو کہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کلمے کا یہ حق ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ اللہ پہ حق سے حق، تو یہ حق ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اگر نہیں کریں گے تو میں کروں۔ اس پر بحث ہوئی بہت، اس کے بعد بحث ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں، حضرت ابو بکر نے قائل کر دیا۔ تو تدبیر میں، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اسی دور سے ملتی ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ آج یہ سب ختم ہو جائیں گی، سب ایک ہی رائے پہ آ جائیں گے، سب ایک ہی چیز ماننے لگیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں تو دراصل دو چیزیں سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ جو کچھ ہوئے، جو کچھ بھی اختلافات اب بڑھتے جا رہے ہیں، شدت پکڑ رہے ہیں، کچھ مذہب کی تعبیر میں ہے، کچھ نماز کے طریقے میں ہے، کچھ عقائد میں ہے، تو ان سب کی جڑ و بنیاد کیا ہے، اور دوسری یہ کہ ان کا حل کیا ہے جو کہ اسلام تجویز کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں ہیں جو ہیں ہم آگے کے جمعوں میں تقریروں کے اندر اس کو دیں گے۔ وآخر دعوانا
من